میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ریوائول کا کانسیپٹ جس کے لیے آپ کوشاں ہیں وہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اگر آپ نے خلافت لے کے آنی ہے تو آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی، کیونکہ ہم نے تاریخ اسلام میں خلیفہ دیکھے نا کیسے کیسے کہ ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ جدا یہ کر وہ کر، تو بھی آپ کے پاس خلافت نہیں ہے. آپ کے پاس صرف یہ حق ہے کہ آپ میری بات کاٹ دیں اور آپ اس کو بے دریغ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو امیجن کریں آپ خلیفہ ہوں اور میں آپ کی رعایا ہوں تو میرا کیا بنے گا. قیصر احمد راجہ کے نزدیک کیا ریزن ہے کہ ہم یہاں پھنسے ہیں جہاں ہم پھنسے ہیں؟ واٹ آر دا مین 3 فیکٹرز جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بلیم کریں گے کہ جس وجہ سے ہم اس صورتحال میں ہیں؟ میرے خیال میں مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ناک آؤٹ کرائٹیریا ہے وہ ہے پرسنلی آئی ایم ناٹ بگ آن خلافہ دو آئی وڈ پریفر اٹ. یو آر ناٹ واٹ؟ میں بہت پرو خلافہ جو ذہن ہے میرا وہ اچھا، میرا پرو شریعہ ہے. واٹس دا ڈفرنس بٹوین سمجھنے کے لیے کہ خلافہ اور شریعہ جو آپ نے کہا کہ پرو شریعہ ہے اور خلافہ نہیں، تو واٹس دا ڈفرنس؟ کون سی چیز ہے جو خلافہ والی آپ کو لگتا ہے کہ شریعہ سے زیادہ ہے؟ آئی گاٹ اٹ، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. پلیز نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے مانے قیصر راجہ صاحب، اور انشاءاللہ میرے خیال میں ان کو کسی تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے لسنرز ہیں سب ان کو بھی سنتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہی از سم ٹائمز کالڈ ون مین آرمی. تو وہ اس ملک کے اندر خاص طور پہ جو اویئرنیس ہے بہت سارے ازمز کی، جن ازمز کا آپ کہہ لیں پلیک لگا ہوا ہے اس ملک کو اور ہمارے جسم کو، چاہے وہ فیمنزم ہے، چاہے وہ ایتھیزم ہے، چاہے وہ سیکولرزم ہے، اس کے بارے میں، اس کا رد کرنے میں اور اس کو انٹلیکچولی لوگوں کے سامنے اس کی ویکنسز کو، اس کی شیلونیس کو پریزنٹ کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ساتھ ہی میں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے ریوائول کے نام سے، جس میں یہ اس امت کی ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے آج جتنی ہمیں ضرورت ہے ریوائول کی، کیونکہ آج ہم جس پستی میں ہیں ایز اے امت، تو شاید پہلے کبھی نہ ہو، تو وہ کام بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور میں اس کو بہت سراہتا ہوں. میں مزید یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن میں جو چیزیں ہیں جو ان کے کام سے ریلیٹڈ ہیں، لبرلزم، سیکولرزم، اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہاں نہ مجھے کوئی کنفیوژن ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ امت میں کوئی سوالات موجود ہیں. ہم سب اس سے بہت متفق ہیں، ہم سب اس کو بہت سراہتے ہیں. جہاں پہ آج کی ڈسکشن ہوگی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ کچھ سوالات ہیں، کچھ سجیشنز ہیں، کچھ ان سے ایڈوائس لینی ہے، مے بی کچھ ان کو ایڈوائس کرنی ہے، تو وہ ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا. اور تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں قیصر بھائی، بہت بہت شکریہ آنے کا. آپ ٹریول کر کے آئے ہیں لاہور سے، جزاک اللہ خیر. قیصر بھائی، ایک خاص ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں جس میں ہم ذہن سے چاہیں بھی تو نہ ذہن سے نکال سکتے ہیں، نہ کسی ڈسکشن سے نکال سکتے ہیں جو کہ اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کی چھاپ جو ہے ہمارے دماغوں پہ بہت گہری ہے، اور میرے خیال میں امت کے کلیکٹیو کانشیس کے اوپر بھی اس کی چھاپ بہت گہری ہے اور آگے رہے گی بھی. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفائننگ مومنٹ کہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو کیسے رسپونڈ کیا، ہم نے اس کو کیسے دیکھا، اس کانٹیکسٹ. اور ایک طرف یہ ریالٹی، دوسری طرف آج 13 اگست ہے، اسلام آباد کے اندر چھٹی ملی ہوئی ہے 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے. کل جو ہے ایک انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ریوائول کا کانسیپٹ جس کے لیے آپ کوشاں ہیں وہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، متعارف میں اتنی اچھی اچھی باتیں کہہ دی. میں تو رسپونڈ میں یہی کہوں گا پطرس کا جملہ کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. فرینکلی ڈونٹ نو. باقی جو اپنے ریوائول کی بات کی، دیکھیں ہم نے جب دی ریوائولسٹس اپنی اس موومنٹ کا آغاز کیا، اٹ ٹوک اس ویکس جسٹ نام پہ ہی کہ اس کا نام ہم کیا رکھیں. اٹ ٹوک اس لاٹ لانگر دین دیٹ کہ کرنا ہم نے کیا ہے. تو ایک ریولیوشنسٹس کا آئیڈیا ہے، ایک ریوائولسٹس کا آئیڈیا ہے. الٹیمیٹلی جہاں پہ ہم اسٹک ہوئے، اینڈ دین وی چوز ریوائولسٹس ناٹ ریولیوشنسٹس.
وی ڈونٹ بلیو ان ریولیوشن. ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن ادر دین دیٹ اٹس اے ویری ہائی اسٹیک گیم اینڈ مور آفٹن دین ناٹ پیپل لوز اٹ. ریوائول کا آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہ ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے مسلمانوں پہ کہ جب مسلمان ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے. قرآن پڑھتے تھے, احادیث پڑھتے تھے, تفسیر پڑھتے تھے, سارے کام کرتے تھے. لیکن جو کنٹمپری اس زمانے کے حساب سے جو سائنٹیفک نالج تھا, فلسافیکل نالج تھا, اس کو بہت گہرائی میں سمجھتے تھے. بایولوجسٹ تھے, اگرچہ یہ ٹرم اس وقت اویلیبل نہیں تھی. فزسسٹ تھے, کیمسٹ تھے بہت بڑے بڑے, اور مفسر بھی تھے. یعنی کہ ان کو اس چیز پہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ سائنس اور چیز ہے, مذہب اور چیز ہے. یہ تو ایک لغو بات ہے, بڑے انسانی انٹلیکٹ میں بڑے بعد میں داخل کی گئی. ہسٹوریکلی تو کوئی فرق نہیں تھا. تو ہمارے گولڈن ایج آف اسلام جسے ایکڈیمک لینگویج میں کہا جاتا ہے, ویسے تو بحثیت مسلمان تو ہم گولڈن ایج تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو سمجھتے ہیں جب وہ حیات تھے. صحابہ کا زمانہ ہے, اور حدیث بھی ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد. لیکن ایکڈیمکلی جس زمانے کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے, کلاسیکل ایرا ہے, پوسٹ کلاسیکل ایرا کا کافی لمبا عرصہ ہے. اس ایرا کو واپس ریوائیو کرنا کہ ہم سائنس بھی پڑھیں, ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں, لیکن اس کی کاسٹ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم سائنس میں آ گئے ہیں تو ریلیجن کو چھوڑ دینا چاہیے. وی نیڈ ٹو بی گراؤنڈیڈ ان آور ریلیجن اینڈ بی ایز کنٹمپرری ایز اٹ گیٹس. تو میرے خیال میں آپ اس بات کی طرف اشارہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور امت کے اندر بالعموم شاید یہ ایک ڈویژن تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے شاید جس نے کہ صرف سائنس کو پکڑ لیا ہے, اور اسی طرح ایک طبقہ ہے جس نے کہ دین کی تعلیمات کو پکڑا ہے اور عصری علوم کو چھوڑا. از دیٹ دی ریزن وائی یو ہائی لائٹ دس؟ دیکھیں, ہر تہذیب جسے تہذیب غالب کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کے آتی ہے, اور پیپل ولنگلی انولنگلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس وقت جو مغربی تہذیب دنیا میں جو کہ بڑی ریپڈلی ڈکلائن پہ جا رہی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن پھر بھی ہمارے پاس اگر کوئی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے تو وہ وہی ہے. تو اس میں سائنس کو ایک نئے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نئی سیٹ آف آئیڈیالوجی پیش کی گئی جس کا نام سائنس رکھا گیا. I want to say this very carefully سے پہلے کہ مجھے اسے انٹرپریٹ کیا جائے کہ میں سائنٹولوجی کی بات نہیں کر رہا, میں سائنس کی نئی انٹروڈکشن کی بات نہیں کر رہا. سائنس کا کانسیپٹ تو بہت پرانا ہے, اگرچہ جو ٹرم سائنٹسٹ ہے یہ تو 1830 کی دہائی میں بنی ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے پہ تو ظاہر سی بات ہے جو نیچرل سائنسز تھی وہ فلاسفرز کے پاس تھی, لیکن وہ فلاسفرز ہی سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے. دیٹ از آف کورس ناٹ ٹو سے کہ ہر فلاسفر سائنٹسٹ ہوتا تھا, لیکن وہ جو نیچرل فنومنا کو ایکسپلور کرتے تھے فلاسفر, وہی سائنسدان بھی ہوتے تھے. لیکن دی ایج آف انلائٹنمنٹ جسے کہا جاتا ہے, اٹس ڈیبیٹیبل واٹ ایگزیکٹلی واز انلائٹننگ ان دیئر, لیکن چلیے پھر بھی ایک ٹرم تو استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں نئے سیٹ آف آئیڈیاز کو لے کے آیا گیا جو اسینشلی 3 پلرس پہ کھڑا ہے. ایک میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے, مٹیریلزم ہے, اور فلسافیکل مٹیریلزم جو فلسافیکل مٹیریلزم ہے. یہ اس کی 2 اہم ترین چیزیں. اور ہم نے سائنٹزم کا کہا, سائنٹزم, فلسافیکل مٹیریلزم اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم, یہ اس کے 3 پلرس ہیں. اس کو نام دیا گیا کہ یہ موجودہ سائنس ہے. حالانکہ سائنس تو آپ کو جہاں بھی ایویڈنس آپ کو لیڈ کرتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں, جہاں بھی سائنٹیفک میتھڈ ہو وہ سائنس ہے اصل میں, سائنس ہے. لیکن انہوں نے سائنٹیفک جو نئی ایک آئیڈیا دیا کہ صرف مٹیریل ہے, میٹر کے باہر کچھ نہیں ہے, بٹ دیر از پلینٹی آف سائنٹیفک ایویڈنس کہ مٹیریل جہاں کے باہر بھی بہت کچھ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سائنٹزم کے آپ نے جو بھی جاننا ہے, یعنی کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم میں یہ کیا کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو جب آپ یہ سائنس کے ساتھ انگیج کریں تو آپ نے سپر نیچرل کو پریکلوڈ کر دینا ہے, وہ پہلے ہی آپ نے نکال دیا. نو میٹر فزکس. دیر از نو میٹر فزکس. فلسافیکل مٹیریلزم یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ میٹر ہی ہے. ہم سائنٹیفک مٹیریلزم کے خلاف نہیں ہیں, بیکاز سائنس کو میٹر تک محدود رہنا چاہیے, دیٹس فیئر انف. بالکل صحیح. لیکن فلسافیکل مٹیریلزم گوز مچ بیونڈ دیٹ, کہ وہ کہتا ہے کہ ہے ہی سب کچھ میٹر, نتھنگ بیونڈ دا میٹر.
اور پھر سائنٹزم ہے کہ اگر آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے تو پھر یہ جو 2 چیزیں ہم نے بتائی ہیں نا، انہی کے ذریعے یہی سورسز ہو سکتی ہیں، وہی جو ہے اس کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا بیسیکلی. انسانی فکر کو، انسانی تجربے کو، سب کو سائڈ پہ کر دیا. بس یہی اس کا نام رکھ دیا سائنس. اور سائنس کو لبریٹ کرانا بھی زمانے میں ایک بہت بڑا کام ہے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سائنس کو کس غلامی سے نکالیں ہم. اسی تہذیب غالب کے وہ حصے جو ہمارے پاس آئے، جس پہ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ اگر آپ نے سائنس کا کام کرنا ہے تو آپ کو ریلیجن سے دور کرنا. اگر ریلیجن ورسز سائنس، حالانکہ ریلیجن ورسز سائنس کیسے، یعنی کہ 2 کمپیٹنگ، ایک ٹول آف ڈسکوری ہے، ایک پورا باڈی آف نالج ہے جس سے وہ آپ کی پوری زندگی کو گورن کرتا ہے. ان دس کیس اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ مقابلہ کریں بابر اعظم کا اور وراٹ کوہلی کا. وہ مقابلہ بنتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی سپورٹس میں ہیں، دونوں ہی ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں کھیل رہے ہیں، وچ مینس کہ وہ ایک ہی طرح کے بولرز کو فیس کر رہے ہیں. آپ کوئی کہیں گے کہ وراٹ کوہلی اچھے بیٹسمین ہے، کوئی کہے گا بابر اعظم اچھے بیٹسمین ہے، لیکن مقابلہ بنتا ہے. لیکن اب بابر اعظم اور کرسی کا مقابلہ شروع کر دیں، وراٹ کوہلی اور فریج کا مقابلہ شروع کر دیں، دیٹس نان سینس. اس میں کچھ کمپیریبل نہیں ہے. تو سائنس ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے وچ از اے ویری گڈ پروسیس. تو ہمارے ہاں پھر یہ غلط فہمی اس طرح سے پھیلنا شروع ہوئی کہ سائنس اور چیز ہوتی ہے، ریلیجن اور چیز ہوتا ہے. ابھی ریلیجن کا کوئی جوڑ نہیں ہے سائنس سے. رہی بات علماء کے طبقے کی، آپ نے کہی کہ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے، آج گیو دیم کریڈٹ although I think they have to do much better than what they've been doing before. کہ ان کا جو کام تھا particularly from 1857 onwards کہ ریلیجس ٹریڈیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو مدارس بنانے کا مقصد یہی تھا. اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بہت بخوبی کی ہے. بالکل بہت بخوبی. اس کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. آئی ٹوٹلی سر میں کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان مقروض ہے ان کا، جو ان پہ تنقید بھی کرتا ہے نا، اور وہ بھی خود کو حلال زادہ اپنا ہونا کلیم کرتا ہے، تو یہ ان علماء کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے نکاح کے ادارے کو بچا لیا. ورنہ جو سپریشن تھی انگریز کی طرف سے، اس میں تو حلال حرام سب ملیے میٹ کر رہے تھے. بس somebody stood up. اور وہ اسٹینڈنگ اپ بھی یہ نہیں تھی کہ کتابیں لے کے بیٹھ گئے تھے. ان کی زندہ چمڑیاں ان کی اتاری گئی ہیں. ان کو کچھ ایسے بھی علاقے بھی ہیں کہ کلومیٹرز تک ان کی لاشیں ٹانگی گئی ہیں، ان کو زندہ جلایا گیا ہے، ان کی فیملیز کو کوہرس کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف گواہیاں دیں، توپ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو اڑایا گیا ہے. They didn't budge. So we owe a lot to them. True. With that said, اب ہم ڈیفینسو نہیں ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان کے کیس میں. اب میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے، پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ غزالیہ نہرا جو ہے، آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وی نیڈ ٹو گیٹ ان دیٹ، جہاں پہ وہ سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو تھے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کیسر بھائی کہ کیسر احمد راجہ کے نزدیک کیا ریزن ہے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ واٹ آر دا مین 3 فیکٹرز جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بلیم کریں گے کہ جس وجہ سے ہم اس صورتحال میں ہیں؟ There is just one factor, identity crisis. عام طور پہ سیکولرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے دیسی سیکولر ہیں کہ یہ آسائشیں ساری چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں ویسٹ والی، انکلوڈنگ ایٹائر. although I'm not big on ایٹائر، آپ نے جو کپڑے پہننے ہیں so long as سارے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو تو جو مرضی پہن لیں، لیکن اسٹل وہ ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ ویسٹرن ایٹائر بھی اسیوم کریں گے، لائف سٹائل سارا جتنا بھی ہے وہ ویسا رکھنے کی کوشش کریں گے. زندگی میں ایک بار عمرہ بھی کریں گے جسٹ ان کیس، انشورنس پالیسی میں یہی کہنے لگا. اور چوائس دیں کہ آپ تدفین آپ کی مدینہ میں ہو یا پاکستان کے کسی شہر میں، تو ہمیشہ مدینہ پریفر کریں گے. ایک ہاچ پاچ بنا ہوا ہے. ٹروتھ بھی ٹولڈ ہم سارے ہی ایسے ہیں، سیکولرز بیچارے ویسے بدنام ہو گئے ہیں. ہم سارے ہی ایسے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی بچہ اگر کسی بھی وجہ سے واٹ ایور ریزن ٹارڈنس اگر وہ شکار ہے، کوئی ایون اس کو اگر کوئی سائیکولوجیکل میڈیکل کوئی ایشو ہے، تو اس کو یا رہا اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے اس کے لیے ہم سوچتے ہوتے ہیں اس کو پائلٹ بنانا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی شرعی اسلامی زندگی ہمیں خالص ملے جس کے لیے ہم تگ و دو نہیں کرتے. تو ہم مختلف جہانوں میں، سیکولر جہاں کے اندر، اسلامی جہاں کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب لے کے چلیں. جو سب لے کے چلتا ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے.
ہم دنیا فرعون کی چاہتے ہیں اور آخرت موسیٰ کی. نہیں، دنیا ہم چاہتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی، یہ پرابلم ہے. اس دنیا میں ہم دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. حق باطل کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. امپاسبل اسٹیٹ، وائل حالت کا پورا تھیسس اس چیز پہ ہے کہ آپ سیکولر بنیادوں پہ اسلامی ریاست نہیں چلا سکتے. آپ پاکستان کی مثال لے لیں. پاکستان میں 1947 میں ہم آزاد ہوئے. کل 14 اگست ہے. یقیناً جب یہ پروگرام ہونے ہوگا تو 14 اگست گزر چکی ہوگی، بٹ 14 اگست کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی تھی. پر اف یو تھنک ڈیپلی، وہ آزادی یہ ملی تھی کہ ایک انگریز کمشنر کی جگہ پہ ایک ملک راجپوت کمشنر آ کے بیٹھ گیا تھا. جلد کی رنگت چینج ہو گئی تھی، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. قوانین سارے، ووٹ کوئی 1870 کا ہے، کوئی 1890 کا ہے. اینڈ بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اٹس ٹرو. لیکن وہ آزادی ہمیں یہ تھی کہ ہم جو لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے ہیں، اب ہمیں ان کے سسٹم سے بھی آزادی چاہیے. تو یعنی آزاد سسٹم سے آزاد نہیں ہے نا، یعنی سے سسٹم کی پکڑ اور جکڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے موجود. دیکھیں کہ کوئی ملک کتنا آزاد ہے اس کا اندازہ اس کی پالیسی سے ہوتا ہے. اگر اس کی فورن پالیسی آزاد نہیں ہے، اس کی اکنامک پالیسی آزاد نہیں ہے، اس کی جو لیگل جسٹس کی جو لا اینڈ جسٹس کی جو پالیسی ہے وہ آزاد نہیں. بجلی کا نرخ کم کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم کو IMF سے اجازت لینی پڑتی ہے تو اس مطلب آزاد نہیں ہے. کلیئرلی نو. تو ان چیزوں سے ہمیں بھی جان چھڑانی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان. آگے آپ نے فلسطین کا ذکر کیا. ٹیک دیٹ انٹو کانٹیکسٹ، ٹیک نمبر آف ادر تھنگس. دس از اے ونڈر لینڈ. بس اس میں سے جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. اچھا، پاکستان پہ تھوڑا سا رہتے ہیں، پاکستان کے بننے پہ اور پاکستان کی جو جو فکری ڈھانچہ ہے یہاں پہ، آپ کو نہیں لگتا کہ this is actually, this nation state concept is actually why Gaza was possible? Gaza was possible because of many more reasons. ہمیں فلسطین کا جھنڈا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک کے سارے جھنڈے ملتے جلتے ہیں. ایک ہی بندے نے ڈیزائن کیے اصل میں. تو وہ جھنڈوں کے رنگ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ امت کو تو رہے ہیں. تو عرب نیشنلزم ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں کنٹینجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں تو ان کا بن گیا. تو خلافت عثمانیہ سے اس وقت سے علیحدہ ہو کے ہم جو نیشنلزم کی طرف آئے، دیٹ واز دا ریزن. لیکن میں اس چیز پہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ نیشن اسٹیٹس بذات خود ایسا برا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں گے ٹوٹلی ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ ایک پاتھ کارو کرتا ہے ٹورڈز کولیکٹیو اومیٹک پروجیکٹ. ہم کہیں کہ یہ ہمارے لیے آخری منزل ہے، دیٹ وڈ بی اے رانگ تھنگ. لیکن ہمیں یہ چیز اس لیے ضروری ہمارے لیے سمجھنا ہے کہ اگر اب اس میں تو ہم چینج نہیں کر سکتے اس حقیقت کو کہ ہم نیشن اسٹیٹس میں ہیں اس وقت. یہ میں سمجھنا چاہوں گا. آپ نے کہا ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ریالٹی ہے نا، جیسے پاکستان ایک ریالٹی ہے. ہاں نہیں، لیکن اس ریالٹیز کو ہی تو فکر چینج کرتی ہے نا. اسلام تو ریالٹیز کو چینج کرنے آیا، عرب کی ایک خاص ریالٹی تھی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلی ڈسکشن ظاہر ہے ہمیں یہ کرنی ہوگی، اور وہ میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، کیونکہ پھر اس کے بعد ہم یہ کہ نیشن اسٹیٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں ہے ٹھیک میں جواب آتا ہے تو پھر تو ہم اس کو چینج کرنا لازم ہے. اگر یہ جواب آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مباح ہے، ایکسیپٹیبل ہے، پھر ایک الگ بات ہے. تو آپ نے کہا کہ نیشن اسٹیٹس آر ناٹ ریئلی اے ہرڈل ان دی اومیٹک پروجیکٹ. carve a pathway towards that. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دے ڈونٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دے ڈو دی ایگزیکٹ اپوزٹ، اینڈ دیٹ از انشیورنگ دیٹ یو نیور ریچ دیئر. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو ایکسکلوسیو چیزیں ہیں. جس نے اس کی بیعت کر لی، اس کو ٹھیک مان لیا، اس کے پاس کوئی فکری یا ایون اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا اس طرف جانے کا. یعنی اس کو چھوڑ کے وہاں جانا پڑے گا. اب میں تھوڑا سا، ہسٹری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن دیکھیں نیشن اسٹیٹس کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ویسٹفیلین ٹریٹی سے پہلے کا ہے. یہ تو اس ٹائم سے شروع ہوا، بہت پہلے کا ہے نیشن اسٹیٹس کا، بہت پہلے کا ہے. یہ پرویز ہود بھائی صاحب اورینٹلسٹ اسکالرشپ کو بغیر ایگزامن کیے پاکستان میں باتیں پھیلا دیتے ہیں. خیر اب بات کریں. اچھا، باتیں تو اب جب اس قسم کی سوورن نیشنز میں ہمیں بانٹا گیا
تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو قرآن کی آیت ہے جو کہ ہمیں کہہ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب سے بڑا تفرقہ ہے جس میں ہم رہتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتے؟ اور میں ساتھ میں ایک پولیٹیکل بات بھی اینگل بھی لے آؤں کہ دیکھیں، کیونکہ میں نے اس سے بات شروع کی کہ غزہ یا اپنی بارڈر سے باہر 1 انچ باہر، پاکستان کی بارڈر سے 1 انچ باہر، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے وہ غزہ ہے، ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم اپنی بارڈر کے اندر تو اپنا ڈیفنس بھی کرتے ہیں، اپنے قوانین نافذ بھی کرتے ہیں، لیکن بارڈر کے باہر اگر ایک مسلمان کو بھوکا کر کے، ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، اس کی عصمت دری ہو رہی ہے، تو ہم صرف اور صرف زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں لیکن ہم کوئی فزیکل ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. دیٹس ناٹ جسٹ اس، آل دی نیبرنگ کنٹریز، آل دی مسلم ورلڈ ڈڈ دا سیم. کیا یہ نیشن اسٹیٹس کا تحفہ نہیں ہے؟ جی، جو فلاسفی میں از اوٹ کی ڈبیٹ ہے یہ بہت پرانی ہے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے. تو از اوٹ ڈبیٹ ہے کہ کیا ہے ورسز کیا ہونا چاہیے، لیکن جو مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر، جہاں پہ ہیں، جہاں پہ ہونا چاہیے، یہ سفر کیسے ممکن بنائے. جی، کہاں پہ ہونا چاہیے؟ گرینڈ اور اومیٹک پروجیکٹ پہ ہونا چاہیے. کہاں ہیں؟ نیشن اسٹیٹس میں ہیں. اب ان میں ایک لنک کریٹ کرنا ہے کہ یہ پاتھ وے جو کارو کرتا ہے اس پہ ہم کیسے قدم بقدم چلتے ہوئے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. اس ریالٹی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہم نیشن اسٹیٹس میں ہیں، لیکن اسی کو اپنا دشمن سمجھ لے تو کبھی اومیٹک اسٹیج پہ ہم نہیں جا سکتے. کیوں؟ میں اس کی وجہ کوئک ایڈ سوال کر دوں کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو، یہ ریالٹی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہمیں اس ریالٹی پہ ایک موقف اپنانا ہے نا، ایک ججمنٹ دینی ہے. ایک ججمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ دس از ایکسیپٹیبل، ایک ججمنٹ یہ ہوگی کہ دس از حرام. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، اٹس ناٹ حلال، اٹس حرام. اگر آپ یہ موقف لیتے ہیں، پہلے تو میں سمجھنا چاہوں گا کیوں لیتے ہیں، لیکن اگر آپ لے لیتے ہیں کہ یار یہ جائز ہے تو پھر اس سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس سے نکلنے کی کوئی ارجنسی تو ہوگی بھی نہیں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ سی، حلال حرام کے لیے تو ہمیں بہت قطعی نصوص چاہیے، اس کے تو ہم جسٹ آف دا کف تو فتویٰ نہیں دے سکتے. میں نے جیسے آگے عرض کیا کہ جو آدمی نیشن اسٹیٹ سے مطمئن ہو گیا وہ تو غلط ہے، لیکن ایک پریگمیٹک اپروچ ہے نا، پریکٹیکل اپروچ ہے. آج ہم پاکستان میں ہیں، ہمارے عراقی بھائی عراق میں ہیں، کوئی یمن میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی کسی اسلامی ملک میں ہے، کہاں پہ، کوئی کہاں پہ. گرینڈ اومیٹک پروجیکٹ ہے، سب کو اکٹھا کرنا ہے. کہ آنکھیں بند کر کے اچیو کر لیں گے ہم؟ نہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اپنے ملکوں میں وہ لیڈرشپ لے کے آنی ہے کہ جس کو اس کانسیپٹ کا پتہ ہو، پھر اس سارے لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا ہے. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان وہ اسلامک شریعہ ڈریون کنٹری بنے گا تو ایز اے ماڈل اس کو ہم باقی جگہ پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا جو رقبہ ہے اسلامی ریاست کا وہ بہت بڑا تھا، لیکن جو ریفرنس تھا وہ مدینہ کا ہی تھا. ریاست مدینہ کہیں، سلطنت مدینہ کہیں، وہ سارے کا سارا رول ماڈل ایک شہر تھا جو ایکسٹریپولیٹ ہوا بعد میں پورے ایمپائر میں، کہ اس کا سسٹم ہر جگہ پہ گیا. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ فرض کر لیں ہم کہ بارڈر ہم نے مٹا دیے میپ میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ مجھے افغانستان کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا عراق میں بغیر ویزے کے چلا جاؤں گا. میں ایگری کرتا ہوں، جو پریکٹیکل لمیٹیشنز ہیں وہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں وہ پاتھ وے ملتا ہے اب کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں وہ کام کریں، وہ لیڈرشپ تیار کریں، وہ سوچ ڈیولپ کریں. 30-40 سال کا پروجیکٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، لیکن قوموں کی تاریخ میں 30-40 سال اتنا میٹر بھی نہیں کرتے. ہم سے اگلی جنریشن، ان سے اگلی جنریشن وہ اس کو پھر مٹیریلائز کرے کہ وی گیٹ دیئر. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ اپنی لائف ٹائم میں کرنا ہوتا ہے، کوئک رزلٹ. نہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ساتھ کہتے ہیں فوراً قبول ہو جائے، یعنی جسے دعا مانگ رہے ہیں ساتھ اس کو ہدایت بھی کر رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی کرنا ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا. تھنگز ٹیک دیئر ٹائم. ہمارا یہ کام ہے. دیکھیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو پاکستان تھا وہ نیشن اسٹیٹ نہیں تھی، وہ بھی گرینڈ اومیٹک پروجیکٹ کا پہلا سٹیپ تھا. اور آپ کو جناح کی تقریروں میں جذباتی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ملتی ہے بات، اقبال سے بھی آپ کو ملتی ہے. لیکن اب ہماری جو جنریشن ہے کہ ہم اس لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں، اس تھاٹ پروسیس کو ڈیولپ کریں. لیڈرشپ سے مراد وزیر اعظم وہ نہیں ہے، لیڈرشپ ہر آدمی لیڈر ہے اپنے پروسیس کا، کہ ہم نے اس طرف جانا ہے.
बट फॉर अस टू बी एबल टू अचीव दैट, हमने वो पाकिस्तान पेश करना है जिसको देख कर नाइजीरिया के मुसलमान भी कहे कि दैट्स व्हाट वी वर मिसिंग। ठीक, वो उसके लिए हमें इस वक्त ये ज़रूरत है। बाकी वो जो आपने वेस्टफेलियन ट्रीटी की बात की थी, दुनिया में कोई नेशन स्टेट अपने ट्रू सेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है। दुनिया हमेशा रीजनल हेजेमोनिक कंस्ट्रक्शन में रही है और ये हमेशा रहेगी। सो मिसाल के तौर पे वेस्ट में नेशन स्टेट्स हैं ना सारी उनकी, यूरोपियन यूनियन है, तो नेशन स्टेट्स कहाँ पे गई? लेकिन उनकी अपनी नेशनल आइडेंटिटी और जो तकाजे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर होना एज ए सॉवरेन कंट्री, वो सब तो पूरे हो रहे हैं ना। फ्रेंच लॉज जर्मनी में हैं? नहीं हैं। फ्रेंच लॉज कैसे? यूरोपियन यूनियन के थ्रू। मिसाल कोई जहन में आती है आपकी? वो एनालॉजी ये पेश करते हैं, बड़ी पोएटिक एनालॉजी है, अगरचे पॉलिटिशियंस आमतौर पे ऐसी एनालॉजीज़ में नहीं जाते, कि जैसे बारिश का प्रोसेस है ना, कि एक आबी बुखारात उसने किसी नदी से, कोई नाले से, किसी झरने से, वो सारे ऊपर जाते हैं और फिर यकसां तौर पे सब पे बरसते हैं। इंडिविजुअली ऊपर जाते हैं, कलेक्टिवली नीचे आते हैं। तो यूरोपियन जो कम्युनिटी लॉ है वो कोई फ्रांस से लिया हुआ है, कोई यूके से पहले जब उसका हिस्सा था लिया हुआ था, कोई जर्मनी से, कोई स्पेन से, कहाँ से ऊपर जाके 3 तरह की बारिशें बरसती हैं। वो आधे ट्रीटी होती हैं या रेगुलेशन होते हैं या डायरेक्टिव्स होते हैं, वो सब पे बरसते हैं। बहुत से जर्मन लॉज हैं जो एक्चुअली फ्रेंच हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन के ज़रिए आए हुए हैं। मैं आपको उससे अगली बात बताता हूँ कि ये जमहूरियत, नेशन स्टेट, ये सारी बातें होती हैं, ये सब ख्याली बातें हैं। यूरोपियन यूनियन को आप टेस्ट केस के तौर पे ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन जमहूरी इदारा नहीं है ना। आप कह सकते हैं कि आपका भी ताल्लुक़ यूरोप से बहुत गहरा है, मैं भी वहीं से आया हूँ, कि भाई वहाँ पे तो यूरोपियन पार्लियामेंट है, इलेक्शन होते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं। बट व्हाट मैनी पीपल डोंट नो कि यूरोपियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। कानून बनाते हैं काउंसिल और कमीशन, और काउंसिल और कमीशन में अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने मुल्क से जाते हैं, वो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट को दिखाते हैं, पार्लियामेंट रबर स्टैंप करती है, ये एट बेस्ट कहती है कि यार ये फलां प्रोविजन चेंज करते हैं। वो खुद लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। सही। वो कहाँ गई नेशन स्टेट्स जिसमें 27 लोग बैठे हुए हैं 2-3 इदारों में, वो पूरे यूरोप का फैसला कर रहे हैं। सही। डेमोक्रेसी का मॉडल तो यूनाइटेड नेशंस में ही चैलेंज हो जाता है, जहाँ पे कि उन्होंने नेशन स्टेट की पावर जो है, ठीक नहीं तो, लेकिन इसने तो काम आसान कर दिया कैसर भाई। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो लोग जिन्होंने कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया, दुनिया पे मुसल्लत किया, लीग ऑफ नेशन और फिर यूनाइटेड नेशन के ज़रिए, पहले बरतानिया ने फिर अमेरिका उसको लेके चला, तो अगर आप समझते हैं कि वो लोग इसके साथ सिंसियर भी नहीं है और इसको मनोमान इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? तो क्यों हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते कि हम चैलेंज करें? क्योंकि देखें, आपने कहा एक फ़तवे की ज़रूरत होगी, फ़तवे की डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन मैं एक छोटा सा, एक तो मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई, मैं समझता हूँ बहुत सारी आयत हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि मुसलमानों को आपस में इंटरेस्ट की बेस पे, रंग नस्ल की बेस पे बंटने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कवी दलील है, और रसूल की हदीस है जिसमें वो कहते हैं इज़ा बुइया ले खलीफ़तैन फ़क़्तुल आखिर मिनहुमा। अब ये वो कह रहे हैं कि जी अगर 2 खुलफा को बैत भी दे दी जाए तो जो सेकंड वाला है उसको आपने कत्ल करना है। यानी हमें क्या समझा रहा है? हमें ये समझा रहे हैं कि मुसलमान पॉलिटिकली सिर्फ यूनिटरी लीडरशिप के अंडर एक जिस्म हो सकते हैं, मल्टीपल की इजाज़त नहीं है। अब रियलिटी ये हो सकती है जैसे आज है कि मल्टीपल हों, लेकिन फिर हम उस रियलिटी को गलत कहेंगे और उस रियलिटी से ठीक की तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे और अपना यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर तो कोई आदमी मुतमिन हो गया ना इस चीज़ पे, तो उसको तो हम एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि दिस इज़ वेयर वी आर डन, वेयर वी शुड बी, दैट्स आल्सो वेरी क्लियर। सही। लेकिन थर्ड मिसिंग एलिमेंट, हाउ डू वी गेट देयर? नहीं, उस पर तो बहुत बहस है। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी टू बी एबल टू गेट देयर। बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान को एक आइडियल शरिया ड्रिवन, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्री बना दें, बाकी सारे मुसलमान मुल्क आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मदीना का मॉडल एक शहर का मॉडल है। इसमें एक मसला है ना जी, कैसे भी, इसमें एक मसला है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को रोल मॉडल बना दें, तो पाकिस्तान जो है वो लेट्स से एक फिनलैंड बन जाता है, लेट्स से, ठीक है,
ان ٹرمز آف ان کی اکنامک پروگرس وغیرہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں. تو جس طرح بہت سے لوگ اٹھ کے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے فن لینڈ جانا چاہتے ہیں, تو اسی طریقے سے اگر پاکستان ایک رول ماڈل بنتا ہے تو وہ باقی مسلمان نیشنز کے لیے ایک اٹریکٹیو ماڈل ہوگا, اور وہ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیں گے. 2-3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ایک ورلڈ آرڈر کے اندر رہتے ہیں نا, اور یہ ورلڈ آرڈر جو ہے کچھ ٹولز کے ذریعے کام کرتا ہے, کچھ لاز کے ذریعے, کچھ اداروں انسٹیٹیوٹس کے ذریعے. ہم نے بھی بات کی یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ ہے. تو فار انسٹنس یونائٹڈ نیشنز نے آج تک یہ ہونے دیا یونائٹڈ نیشنز نے کہ اس نے 1948 میں مسلمانوں کے ایک علاقے کو کاٹ کے آدھا جو ہے وہ اسرائیل بنا دیا, یہودیوں کے حوالے کر دیا, یہ تو اس نے ہونے دیا. لیکن اس نے ابھی تک یہ نہیں ہونے دیا کہ ہمارا کشمیر جو ہے وہاں پہ جو اس نے خود پلیبسائڈ پرومس کیا وہ کروا سکے, وہ مسلمانوں کو واپس مل سکے. اس نے ابھی تک جو فلسطین میں چل رہا ہے اس وقت, جس کو کہ وہ خود کہہ رہا ہے, اس کے اپنی اپوائنٹڈ وہ ایلبنیز جو خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جینوسائیڈ ہے, یہ وار اکانومی رن ہو رہی ہے, وہ نہیں کر سکا. میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی پولیٹیکل یونٹی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر فرض ہے اسلام کی طرف سے, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ پورا سسٹم تو یعنی ہم آج کریں یا کل کریں, ہمیں اپنا سر باہر نکالنا پڑے گا, ہمیں ان کی زد میں آنا پڑے گا, اور ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا اصل میں امت کے اوپر. ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا اس ٹائم پہ علماء کے اوپر, امت کے اندر کی خیر کے اوپر کہ ہم یہ کام کر سکیں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ میتھڈ کیا ہوگا اس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے, لیکن پہلے ایک پرنسپل ایگریمنٹ چاہیے کہ وی نیڈ ٹو اچیو دیٹ. جب وہ اچیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آگے بات, اس کے بعد کی باتیں ہیں ساری کہ اب اس میں ایک یہ ماڈل بہتر ہے, دوسرا بہتر ہے, تیسرا بہتر ہے. بہت سی دنیا میں ماڈلز اس کے موجود ہیں, بٹ ون ہیز ٹو بی کیئرفل کہ وہ ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر پروگریشن ہو, جس کے اندر ترقی نظر آئے, امن نظر آئے. اب مثال کے طور پہ بہت سے ماڈلز ایسے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں انقلاب لے کے اور زبردستی کی حکومت میں تم آ جاؤ, اس کو پھر ٹھیک صحیح ڈنڈے کے زور پہ شرعی کر دو. the moment you do that, اسی وقت ہی آپ کو دنیا آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی, اسلامی دنیا آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. I get your point. I get your fears and your reservations and I agree. Oh, this is empirical evidence. I agree. آپ کا کیا خیال ہے مصر کے انقلاب کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ ابھی جو مرسی جو آئے تھے اس کی بات آپ کریں, جو کاؤنٹر ریولوشنریز تھے. ہاں, لوگ اگین مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگ تھے شامل, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں کچھ غلطیوں. آئی ایگری. اس میں اسلامی ملک شامل تھے. چلے ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان کا نام نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کن کو لیا تھا؟ سیکولر لبرلز کو, ہاں, اس ملک کے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا, میں اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن میں ابھی بھی تھوڑا سا پیچھے ایک چیز پہ پھنسا ہوں. تو ہم پریکٹیکل, ہمارے لسنرز ہیں اس میں بہت سارے یوتھ ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ کی پوچھتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارا آج کا یونیورسٹی گوئنگ بچہ, لڑکا لڑکی 20-22 سال کا, یا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو آئیڈینٹی پاکستان کی ہے ایز این اسلامک کنٹری اور ایون ایز این اسلامک اسٹیٹ, یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ جھنڈا اصل میں ڈیوائسو ہے, یہ آئیڈینٹی مجھے باقی مسلمانوں سے پولیٹیکلی ملیٹریلی کاٹ رہی ہے, اینڈ دس از دا پاؤں کی بیڑی جس نے مجھے فلسطین جانے سے روکا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں, ایک ہاتھ میں یہ جھنڈا پکڑ کے اور دوسرے ہاتھ سے امت کی واپس یونیفیکیشن کی بات ہو سکتی ہے. دیر از نو کنفیوژن اینڈ دس از پاسبل. کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ موڈز, میتھڈز, ان پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن رائٹ ناؤ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے جھنڈے کو دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سیپریٹ کرتا ہے باقی اسلامی دنیا سے. تو اس جھنڈے کی جو ریورنس ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جھنڈا اس وقت ہمارے لیے ایک مقدس حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان کا پروجیکٹ اسلامک پروجیکٹ ہے, یہ کوئی دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں.
تو رائٹ ناؤ دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے میری بات ہوتی رہتی ہے. وہ جو پاکستان کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی اس کو دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کتنی اسپیشل پلیس ہے. یہ اس وقت ہمیں ہمارا جو پرابلم ہے خدا نہ خواستہ لیٹ اس سے کہ پاکستان جیسے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کا ملک ہے, اگر یہ مسلمانوں کا ملک نہ ہوتا, لیٹ اس سے کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہوتا, تو انڈیا ہم سے اتنا ہی ناخوش ہوتا جتنا. نہیں, یہ دو چوائسیز مجھے نہیں سمجھ میں آئی. ایک طرف چوائس ہے جو کہ کرنٹ ہے کہ جی پاکستان ہے اینڈ دیر آر لاٹس آف گڈ تھنگز اباؤٹ اٹ, لیکن میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دا گڈ تھنگز اباؤٹ آر اٹس بلیونگ پیپل, اٹس اسٹرانگ آرمی بلٹ آن دی سلوگن آف ایمان تقوی جہاد, اٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ریسورسز دیے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے اوپر جو یہ نیشن اسٹیٹ کی آئیڈینٹی ہے, میں اس کو ایز اے پرابلم دیکھ رہا ہوں. تو دیکھیں ایک بات, دوسرا آپ اور دیکھیں ہاؤ وی سالو دیٹ کی طرف میں آتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے تو یہ ہونا ضروری ہے نا, کیونکہ دیکھیں ہاؤ وی سالو کی طرف اگر ہم پہلے جمپ کریں گے تو ہم سرکلز میں موو اس لیے کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ یار دیکھیں وہ کام بہت مشکل ہے اس لیے بہتر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو نظریاتی لوگ ہیں نا, نظریاتی لوگ کسی چیز کو مشکل یا آسان ہونے کی بیس پہ تو غلط صحیح نہیں کہتے. میں آپ کی دیکھیں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, پریکٹیکل ریالٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں, لیکن پریکٹیکل ریالٹی اس بات کا تعین نہیں کرے گی کہ کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوں اس لیے میں کبھی بھی لاہور میں, کراچی میں یا جلال آباد میں یا اس میں فلسطین میں نہیں ہو سکتا. یہ اس بات کا تعین تو نہیں کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل 100% پاکستان پروجیکٹ آپ نے کہا ایگریڈ, لیکن یہ تو کل 78 سال ہو جائیں گے اس بات کو. 78 سال میں ہمیں یہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگین یہ جو آئیڈینٹی ہمیں پکڑائی گئی یہ ایک دھوکہ ہو گیا. کسی نے دانستہ کیا یا نہ دانستہ بہت مشکل ڈسکشن ہے. نہیں سر, یہ دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ پاکستان بن گیا, اینڈ آف دا اسٹوری, بات ختم ہو گئی ہے. اس سارے پروجیکٹ میں پاکستان کے آئین میں اس بات کی کہیں پہ گنجائش ہے کہ پاکستان کے ساتھ کل کو افغانستان ضم ہو اور یہ ایک بڑی اسٹیٹ بنے. کسی ملک کے آئین میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہوتا. اس کے لیے آپ کو جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے سپر نیشنل, آپ کو سپر نیشنل پرسنالٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں, ساری اسلامی دنیا میں ہیں, لیکن ان کو کنیکٹ کرنا, ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا کہ وہ پھر اپنے اپنے ملک کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. میری سمری بڑی سمپل ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی مسلمان نیشن اسٹیٹ پہ مطمئن ہو جاتا ہے تو ہم تو اتفاق نہیں کرتے. مطمئن نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک مطمئن نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے اسٹیٹ وچ از ناٹ, دس اسٹیٹ سے میری مراد ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے. کنوٹیشن ہے نا وہ بڑی نیگیٹو ہے کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آور نیریٹو شوڈ بی کہ میرے لیے پاکستان ایکسیپٹیبل ہے ایز اٹ از, بیکاز دس گیوز می اے پلیٹ فارم کہ میں اومیٹک پروجیکٹ کی طرف جا سکوں. اگر میں کہوں یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن لاشعوری طور پہ میرے لیے اس جھنڈے کی بھی کوئی عزت نہیں ہے, اس پاکستان کی بھی عزت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یار یہ ضروری غیر ضروری چیز ہے, جبکہ میں کہتا ہوں جس طرف آپ نے جانا ہے اس کے لیے یہ ضروری ترین چیز ہے. اف یو ڈونٹ بلیو می تو امیجن کریں کہ آج ہمارے پاس پاکستان نہیں ہے, پھر آپ کہیں کہ اومیٹک لیول پہ جاتے ہیں, اینڈ دین یو ٹیل می کہ آپ کتنے قدم جا سکیں گے. آئی گیٹ یور پوائنٹ, لیکن میں نے پوچھا نہیں, دیکھیں یہ تو ایک ڈرانے والی بات ہوئی نا. یہ ریالٹی ہے. ہاں نہیں, لیکن آپ آج فلسطین کے کسی نوجوان کے پاس جا کے کہیں کہ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم آج اس کمفرٹ زون کے اندر ہیں, ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کو نا نیگیٹو لگے گا, لیکن دیکھیں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصبیت کے کانسیپٹ کو, جس کے انڈر ہی نیشنلزم بھی آتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں, جب ہم نے اس کو ایڈریس کیا انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے. کیوں کیے وہ سخت الفاظ؟ وہ اسی لیے کیے کہ دیکھیں لوگوں کی ایموشنل وابستگی ہو جاتی ہے جھنڈے سے, ترانے سے, ٹھیک ہے, نام سے, آئیڈینٹی سے. اب آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ پرابلم ہے آئیڈینٹی. اس وقت یہی آئیڈینٹی تو ہمیں روک رہی ہے. نہیں, یہ نہیں روک رہی ہے سر. کیسے نہیں روک رہی؟ ہمارا بم کیوں نہیں گیا فلسطین کی مدد کے لیے؟ ہمارا جہاز کیوں نہیں گیا؟ ہمارا فوجی کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ ہم بھی اس اومیٹک لیول پہ نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بات بتا سکتا ہوں
کہ آپ جس نیگیٹو آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس آج یہ آئیڈینٹی ہے تو ہم اس پہ بلڈ آن کر سکتے ہیں. یہ آئیڈینٹی نہ ہو، وٹ وڈ یو بلڈ آن؟ نہیں بٹ وائی وڈ یو بلڈ آن؟ سوال یہ Because اگر you یہ have اگر to. نہیں کیسے ہیو ٹو، اگر یہ ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے، وائی شوڈ وی ایون بلڈ آن؟ وائی شوڈ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھنک کہ مجھے کچھ تکلیف کرنی ہے، مجھے کچھ ایفرٹ کرنی ہے؟ آپ نے بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے، پلازا بنانا ہے، آپ اس کے گراؤنڈ فلور کو کہیں گے یار یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. وٹ یو نیڈ ٹو اپریشیٹ کہ دوسرا فلور اسی پہ بلڈ ہوگا. وہ تو فیصل آباد کے لوگ ہیں نا جو چوگت بازی میں کہتے ہیں کہ اے میں جی میں چھتو مکان شروع کیتا ہوتا ہے، ہمارا پاس چھت مکان شروع نہیں کرنا نا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فاؤنڈیشن وی نیڈ، وی مسٹ ریسپیکٹ اٹ. ڈن ہو گیا. اب یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس نے کیپ لگا دی ہے، کبھی بھی نہیں لگائی ہے نا؟ نو سر، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی اینٹی اسلامک فورسز ہیں ان کو پاکستان سے پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی اور بولے نہ بولے، پاکستانی بول پڑتے ہیں. لیکن ان کو بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے وہ سیکولرز جو دن دہاڑے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ یار آپ ایک نیشن سٹیٹ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے مسئلے میں بولے؟ ان کو کیا پلانٹ کیا جائے یہاں پہ؟ زبردست. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اس بات کے کیونکہ لیے ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بولنے سے کیا فرق پڑا. کشمیر میں ہم نے بول کے کیا کر لیا، افغانستان میں ہم نے بول کے کیا کر لیا، اور 2 سال سے پوری امت چیخ رہی ہے، بلکہ امت سے باہر بھی کیا کر لیا ہم نے وہاں پہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ دس از ایکچولی دا پوائنٹ. بولنے سے صرف یہی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہمیں بولنے سے بھی روک رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ہمیں بولنے سے روک رہے ہیں ہم یہ خوش ہو جائیں کہ یار دیکھو ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. دیٹس ناٹ انف. کیوں نہیں ہم پریکٹیکل فزیکل عسکری اقدامات لے سکتے نیشن اسٹیٹس کی وجہ سے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے. لک، جو بات ہماری جس نقطے پہ ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کیس کو سمجھیں، آپ کو اومیٹک پروجیکٹ سمجھ آ جائے گا. یو کین ناٹ ہیو دیٹ پروجیکٹ اف دیر از نو پاکستان. اس کو جتنا مرضی ہم اس پہ ہم ریٹرک ڈیولپ کریں، کچھ بھی کریں، میں اس کو الٹا کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یو کین ناٹ ہیو دی اومیٹک پروجیکٹ انٹل یو ہیو دس نیشن اسٹیٹ آئیڈینٹی آف پاکستان. اب دیکھیں اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں کنٹرڈکٹری متصادم ہیں. یہ دو آئیڈینٹیز میں نے جیسے عرض کیا نا کہ گراؤنڈ فلور کی اپنی آئیڈینٹی رہے گی، but that's part of something which is much bigger. You cannot have second, third, fourth, fifth or 10th floor if you don't have the first one. اس کو آپ ڈمین کریں گے اور کہیں گے کہ اس کی وجہ سے میرا اگلا فلور یا تو یہ ہے نا کہ چھت اوپر ہوگی کہ ہمیں دوسرا بننے نہیں دینا. ایسا یہ تو پاکستان کا ہے ہی نہیں. کیسے نہیں؟ میں آپ سے مجھے ابھی بتائیں کہ جس آئین ہمارا نہیں اجازت دیتا، یونائٹڈ نیشنز اجازت نہیں دیتا. آئین آپ کا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دیوار آپ کی ہوتی ہے، یا گراؤنڈ فلور کی ہم جو انالوجی یوز کر رہے ہیں کہ اس کے آئین میں ہے کہ اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر فلور نہیں بنے گا. ہمارا آئین اس ملک کو پرزرو کرنے کی بات کرتا ہے، but there is no to say کہ یہ ایکسکلوڈ کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی صورت میں کہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم کہیں اور نہیں جائیں. اس یونٹ کو ہم نے کیسے چلانا ہے آئین اس کی بات کرتا ہے. انجن کے اندر بہت سے پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزے کی اپنی اسپیسیفکیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا آئین ہماری اسپیسیفکیشنز کے بارے میں. So we agree to disagree. We agree to disagree on this matter. There is nothing to disagree. ایک سمپل چیز ہے، میک پاکستان what it ought to be، جو کہ ہمارے فور فادرز نے انویزج کیا تھا. آپ اومیٹک پروجیکٹ کی طرف چلے جائیں گے، اس کو آپ ڈینائی کر دیں، کوئی اومیٹک پروجیکٹ نہیں ہے، none whatsoever. میں نے اس دن بھی ایک پینل ڈسکشن میں نے ایگزامپل دی تھی شہباز شریف صاحب کی. پسند کریں ناپسند کریں بٹ ہی از رائٹ. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بات کہی تھی کہ کسی بھی ملک کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پہلے وہ حکمران سوچ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے مانگنے ہیں. تو حالات بڑے چینج ہو گئے ہیں، پاکستان از ان مچ بیٹر شیپ ناؤ الحمدللہ. لیکن ایک ایسا ملک جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے وہ اومیٹک پروجیکٹ کی طرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کس طرح سے رہے ہیں. تو جب ملک ہے ہی نہیں سرے سے تو آپ کس کے پاس جا کے کہیں گے؟ یہ ہمیں سیرت میں نہیں ملتا. سیرت نے بھی مدینہ بلڈ کیا، 13 سال کی پرسیکیوشن کے بعد ایک شہر بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. اس مدینہ کا ایک ایک محلہ، ایک سارا ان چیزوں کو پھر جوائن ٹوگیدر کیا جاتا ہے. وہاں سے پھر آپ باہر جاتے ہیں. I think maybe one last attempt from my side.
मे बी दिस क्लैरिफाइज इट. पाकिस्तान की जो सरहदें हैं ये वो लाइंस हैं जो कि रैडक्लिफ ने आई थिंक खींची, एक जो है वो ड्यूरेंट ने खींची अफ़गानिस्तान के साथ वाली. इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन अब हमें ऐसे रोकती हैं दीवारों की तरह, चट्टानों की तरह, कि हम उसके पार जो है, जैसा मैंने बताया, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो मदद पहुंचानी हो, चाहे वो जान बचानी हो, चाहे इज़्ज़त बचानी हो. वो तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना. मैं सवाल मुकम्मल करता हूँ. तो अब मेरा ये सवाल है कि क्या एक इस्लामी रियासत, क्या एक ऐसी स्टेट जो कि उम्मेटिक प्रोजेक्ट का पेशखेमा बनेगी, मैं ये समझता हूँ कि वो पहले दिन से पूरी इस्लामी दुनिया को तो यकजा नहीं कर सकती. आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, और यहाँ तक मैं वो प्रैक्टिकलिटी वाले आर्गुमेंट को समझता हूँ. लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या वो पहले दिन से उनको इन इमेजिनरी अंग्रेज़ों की लगाई हुई लकीरों के ज़रिए अपने आप से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन के उनको जुदा कर सकती है? दैट्स द क्वेश्चन. आप एक मैप्स पे जो लाइंस हैं आप उनकी बात करते हैं, जो कि इमेजिनरी नहीं है, वो रियल लाइंस हैं. उसके आगे पीछे आप उसे इमेजिनरी समझते हैं, या मैं उसे इमेजिनरी समझ के एक दिन मैं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करूँ, मुझे गोली मार दी जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट एन इमेजिनेशन, इट्स अ रियल लाइन है जहाँ पे लोग गन्स लेके खड़े हैं बिकॉज अपने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो नन ऑफ दैट इज इमेजिनरी. दूसरी चीज़ आपने ये समझनी है, किसी ने इमेजिनरी इसलिए कि किसी ने, यानी वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, वहाँ पे कोई समंदर नहीं है, वहाँ पे कोई नेचुरल बाढ़ नहीं है, किसी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे खड़े करना ना बॉर्डर. ऐसा ही होते हैं ना. हज़रत इस्लामी रियासत जो इतनी बड़ी थी उसमें भी तो लाइंस ये तो नहीं थी कि पहाड़ बॉर्डर पे हमने आके खड़े कर दिए थे. एग्जैक्टली, जो रोमन सल्तनत थी और इस्लामी सल्तनत उसमें बॉर्डर कैसे होते थे? दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. तो इस्लामी रियासत की ना इस्लामी ममालिक के साथ जो कि हमारा हिस्सा होने चाहिए और कभी पहले रहे हैं, जैसे लट से अफ़गानिस्तान है, जैसे फ़लस्तीन है, ये इन ममालिक के साथ मैं यही तो कह रहा हूँ, आपकी पहले दिन से ये पॉलिसी होनी चाहिए. और आपसे सवाल है कि ऐसा नहीं है कि होगी, कि आप इनके साथ इन बॉर्डर्स को रिकग्नाइज़ नहीं करते. इन बॉर्डर्स को रिकग्नाइज़ करना एक बड़ा ख़तरनाक जुर्म है, चाहे यूनाइटेड नेशंस आपको कह रहा है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स आपको कह रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते. एक तो ये इस्लामी रियासत का कौन सा. इसी तरीके से जो कुफ़ार हैं, आप तो उनके साथ भी इन बॉर्डर्स को कभी भी परमानेंट सॉवरेन रिकग्नाइज़ नहीं करते, बल्कि वो आपके लिए फ्रंटियर्स होते हैं. आप कहते हैं कि जी आज हम यहाँ रुके हुए, कल परसों 10 साल बाद 100 साल बाद हमने इस मैसेज को तुम तक पहुँचाना है, जिसकी फाइनल स्टेज ये होती है कि वी विल क्रॉस ओवर, वी विल कम, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं अल्लाह के इस निज़ाम को और अल्लाह के इस रहम को तुम पे नाफिज करने में, हम उन ऑब्स्टिकल्स को फिजिकली रिमूव करेंगे. तो यानी दोनों सूरतों में फिर कह रहा हूँ, जब हम ये कह दें डिबेट और तरफ चली जाएगी, इस्लामी जहाद और दिफाई जहाद वाली, वो डिफरेंट. मेरी स्टडी है कि जो मुसलमानों ने बहुत बड़े इलाके फ़तह किए वो अपने दिफा में किए, ठीक है, पर्शियन और रोमन, जो इस्लाम की बात है. उसके बाद जो मुसलमान हुक्मरान आए वो तो फिर सियासी वजह भी हो सकती है, ज़ाती वजह भी हो सकती है. मुसलमान कब हम कहते हैं सारे अच्छे होते हैं, लालच हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है. दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर. आप इसको ना यहाँ पे कंक्लूड करें कि आपको 1 साल के लिए पाकिस्तान दे दिया जाता है, डू व्हाट यू विल, और आप जा रहे हैं ओमेटिक प्रोजेक्ट पे, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? जज़ाकल्लाह खैर. I think the very start would be ideological political. So मैं वो कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पे, from the very first day it should be known to the whole ummah that this is the starting point of an Islamic state which is for everyone and which will annex all the countries, all the current Muslim countries. It will annex. And other countries will say, yeah, sure. Other Muslim countries, yes. They will say, sure. They will. So Iran will say कि या हम भी annex होना. आपने सबसे मुश्किल वाला पिक किया, ठीक है, अफगानिस्तान. हाँ, yes. मेरी देखें, that's exactly the point. फ़लस्तीन हो गया ना, क्या सबको नहीं, उम्मत को ये नहीं समझ में आ गई? एनेक्स करने का मतलब क्या है? एनेक्स करने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग भी
اس اسلامک اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہیں گے, وہاں کے رجیمز نہیں بننا چاہیں گے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن لوگ بننا چاہیں. دیکھیں یہ امت جو ہے نا جسد واحد ہے نا. تھنکنگ آپ ملینز کے حساب سے لوگوں کے بہاف پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے. بہت سے پولز ہیں جو کہ بتاتے ہیں, بہت سی ڈسکشنز ہیں, بہت سے مطلب وہ ڈسکشنز یہ نہیں ہے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ انیکس ہو جائیں گے. پاکستان کے ساتھ نہیں نا, دیکھیں یہ دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ, اسی لیے میں اس کو بہت ریز بھی کیا. پاکستان کی آئیڈینٹی, اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اس وجہ سے نا ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آبسٹیکل ہے. ہم نے اس کا نام اسلامستان رکھ دیا, اس کا خلافہ رکھ دیا, خلافہ. اینڈ یو تھنک کہ اب جو ہے افغانستان کے لوگ کہیں گے کہ ہم بھی انیکس ہو جائیں. 100% افغانستان, اس کا دیکھیں خلیفہ کون ہوگا, امت, دیکھیں یہ ڈیٹیل کی ڈسکشن ہے. یہ وہ آپ ڈیٹیل سے کی پوچھے گا ڈسکشن کہ میں اپنا پورا ملک ضم کر رہا ہوں, خلیفہ قندھار سے ہوگا کہ لاڑکانہ سے ہوگا؟ موسٹ لائکلی عرب دنیا سے ہوگا. عرب دنیا سے, ہاں موسٹ لائکلی. اسلام میں تو عرب عجم کی کوئی ڈفرینس نہیں. نہیں میں کہا موسٹ لائکلی, آپ نے پوچھا کون ہوگا, یہ نہیں کہا کہ موسٹ لائکلی. ٹھیک ہے, کون اس اسلامستان میں کون سا ایسا عرب ہے جو رہ رہا ہے جس کے پاس کم سے کم اتنے ڈاکومنٹس ہیں کہ وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے؟ کیا لوگوں نے, اس ملک کی ایون لوگوں نے, جب یہاں کا حکمران چینج ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, اس کا فقہ کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کبھی یہ ڈبیٹ ہی دیکھی میں نے, اور خاص طور پہ جب ہم پریکٹیکل حکمران کے چینج ہونے کی بات کریں پھر تو بالکل بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتی. عرب دنیا سے ہم لے آئے, اب عرب دنیا سے ایگزیکٹلی کہاں سے لے کے آئیں گے حکمران؟ اگین میں آپ نے کہا نا, میں موسٹ لائکلی, دیکھیں پوائنٹ یہ ہے نا, دس پروجیکٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے would be a project with the vision کہ this ummah needs to be united and this ummah needs to be united on Islam. اس میں پھر آپ نے یہ ساری ریالٹیز کے دیکھیں, بہت بڑی جو اسلام کی جو پاپولیشن ہے اور سینٹر ہے وہ تو عرب دنیا ہے, بہت سارے ممالک ہیں عرب والے, تو آپ نے ان سب کو یونیفائی کرنا ہے, تو اس میں آپ تھوڑا سا نا پولیٹیکلی سوچیں گے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جو سوال پوچھا, لیٹس گو بیک ٹو دیٹ, آپ نے کہا کہ کیا تو پہلے دن سے ہم نے امت کو یہ خوشخبری دینی ہے, یہ تسلی دینی ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ دس از فار یو, یہ آپ کے لیے, یہ امت کے لیے, یہ انکلوسیو ہے. Don't you think it's way too hypothetical, imaginative? اس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ بنتی ہے کیسے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, کہ تو اس کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ از دی خلافہ پروجیکٹ وے ٹو ہائپوتھیٹیکل. ٹھیک ہے, نہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسے, نہیں اس پہ کریں گے نا. پرسنلی آئی ایم ناٹ بگ آن خلافہ, the way I would prefer it. You are not what? میں بہت جو پرو خلافہ جو ذہن ہے نا میرا وہ نہیں ہے. اچھا, میرا پرو شریعہ ہے, اینڈ آئی ایکسیپٹ کہ خلافہ بہترین گارجین ہے شریعہ کی, کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی, اور اگر چوز کرنا پڑے تو میں خلافت کو ہی چوز کروں گا. سو واٹس دا ڈفرنس بٹوین, سمجھنے کے لیے کہ خلافہ اور شریعہ جو آپ نے کہا کہ پرو شریعہ ہے اور خلافہ نہیں, تو واٹس دا ڈفرنس, کون سی چیز ہے جو خلافہ والی آپ کو لگتا ہے کہ شریعہ سے زیادہ ہے؟ خلافت ختم ہو سکتی ہے, سسپینڈ ہو سکتی ہے, شریعت نہیں ہو سکتی. شریعت بھی سسپینڈڈ ہے؟ نہیں ہے شریعت سسپینڈ. تو آج ہمارے پاس خلیفہ ہے نہیں, شریعت سسپینڈڈ نہیں ہے. آپ, میں خلیفہ تو نہیں مانتا ہوں. جب ماسکنگ کا کوسچن نہیں آج خلیفہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا نا سسپینڈ ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں نا سسپینڈ ہے, لیکن شریعت بھی سسپینڈڈ ہے. شیور, آج خلیفہ نہیں ہے آپ کا. نہیں, نماز آپ پہ فرض ہے. دیٹس دی ڈفرنس. ہاں, لیکن جس طرح نماز فرض ہے اور بہت سے لوگ نہیں پڑھتے, اسی طریقے سے خلیفہ کو ری انسٹیٹ کرنا اور خلافہ کو واپس لانا بھی فرض ہے, بہت سے لوگ نہیں کریں گے. دونوں چیزیں نہیں, یہ فرض نہیں ہے. ہاں, تو چل میرے کہا اس پہ انشاءاللہ سپریٹ ہوگی. اب آپ نے, یہ میرا سوال تھا نا, دیکھیں ابھی ہم صرف 2-3 اسٹیجز پہ گئے ہیں, اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹو رن انٹو پرابلمس, کیونکہ یہ جو ماڈل ہے آپ کا, اٹس ناٹ سسٹینیبل, اٹس ناٹ امپیریکلی ڈریون, کہ دنیا میں ہم نے ایسے پروجیکٹس پہلے دیکھے ہیں, ہم ان سے ڈرون کرتے ہیں, تو مومنٹ کی تو حکمت اس کی میراث ہے نا, وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے. میں سمجھوں گا اس میں کامنٹ, آپ نے کہا کہ حکمت میراث ہے. دیکھیں آپ نے کہا اٹس ناٹ امپیریکلی ڈریون وغیرہ, میرے خیال میں مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ناک آؤٹ کرائٹیریا ہے وہ ہے شریعہ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, چاہے وہ میں ابھی نہیں کر سکتا, مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, مجھے ہائپوتھیٹیکل لگ رہا ہے, مجھے کرنا ہوگا نا. دیکھیں سیرت میں ہمیں جو میتھڈز ہیں, میتھڈولوجیز ہیں, یہ بھی تو نظر آتی ہے. سو ایک ماڈل آپ نے دیا ہے, ایک ماڈل اور ہے کہ ہم ساری انرجی لگا دیتے ہیں پاکستان پہ, میک اٹ شریعت ڈریون, پراپر عدالت میں شریعت نظر آئے, بیوروکریسی میں شریعت نظر آئے, ملٹری میں شریعت نظر آئے, لوگوں میں شریعت, لین دین کے معاملات میں شریعت نظر آئے, اخلاقی اور قانونی طور پہ ہم جو شریعت کہہ دی ہے کہ اخلاق اور قانون ہم آہنگ ہو جاتا ہے. زبردست.
ہم نے وہاں پہ اس کو لے کے آ گئے. بہترین. ہم نے جس طریقہ کار سے پاکستان میں یہ کیا, ہم یہی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں لیٹ اس سے ایک اور اسلامی ملک میں, کسی ایک رینڈملی چوز another one. دس از واٹ وی ہیو ڈن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ تحریک اپنے ملک میں اسٹارٹ کریں, سیاسی, طالب علم کی, یونیورسٹیز میں اینڈ سو فورتھ, اور تیسرے میں اور چوتھے میں اور پانچویں میں. اور ہم پھر آپس میں جب 2-4 ملک اور بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں, ہم آپس میں ٹریڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کلچرلی مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ریجنل کلچرز جو ہیں جتنے بھی شریعہ کمپلائنٹ ہیں وہ رہیں, جو نہیں ہیں وہ پروگریسولی ختم ہوں پروگریسولی, اور ہمارے پاس ایک کامن گراؤنڈ آ جائے. اس کے بعد ہم ڈکلیئر کریں کہ کیوں نہ ہم صوبے بن جائیں, اینڈ دین وی ایکسپینڈ فرام دیئر, اینڈ دیٹ مائٹ ٹیک 50-60 ایئرس, بٹ دیٹس پرفیکٹلی فائن. اس لیے کہ امتوں کی قوموں کی تاریخ میں بہت بڑا ٹائم نہیں ہوتا. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ویسٹ کل ہم پہ دروازے بند کر دے, اور ویسٹ سے مراد کوئی بھی بڑی طاقت ہے, چائنا ویسٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن اٹس اکنامک جائنٹ, وہ بھی ہم پہ دروازے بند کر دے, ہم بھوکے نہیں مریں گے. کہ غربت آپ کو پتہ ہے حدیث کے مطابق بندے کے ساتھ کیا کرتی ہے. ہم بھوکے نہیں مریں گے, ہم سسٹین کریں گے اور اومیٹک پروجیکٹ کی طرف جائیں گے. نہیں, لیکن آپ اس میں ایک ازمپشن انڈر لائیں گے, اگر ہم پاکستان میں خالی یہی اومیٹک پروجیکٹ شروع کریں, اناؤنس پاکستان کریں, چھوڑیں اناؤنس بات تو پاکستان میں بھوکے مر جائیں گے ہم. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو آپ شریعت ڈریون کر دیں. لیکن کیا شریعت کیسی شریعت ہوگی وہ, کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں 50 سال لیٹ سے لگ جاتے ہیں, تو اس 50 سال میں وہ غزہ میں 2 ملین مسلمان مار دیں, وہ کشمیر میں مار دیں, اور ہم آرام سے بیٹھے ہوں دیکھ رہے ہیں, وہ افغانستان میں 20 سال کی جنگ لڑیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شریعت امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. یہ شریعت لوگوں کو, ہماری نیکسٹ نسل کو اسلام سے متنفر ہی تو نہیں کر دے گی؟ آپ غزہ کو ٹیسٹ کیس نہ بنائیے, اس لیے کہ غزہ کو اگر آپ نے ٹیسٹ کیس بنانا ہے وہ تو کل مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کرنٹ سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے. کیسے؟ 5-6 مسلمان باب المندب کو چوک کرنا ہے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اسرائیل کی تجارت جن اسلامی ملکوں سے ہوتی ہے انہوں نے وہ بند کر دینی ہے. زبردست. کیوں کریں؟ ان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ابراہم اکارڈز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ڈائمینشنز ہوتی ہیں, ہم نے وہ رجال پیدا نہیں کیے. افغانستان میں میرے خیال میں وہ رجال ہیں, میرے خیال میں وہ نظام نہیں ہے, اور وہ یہ نیشن سٹیٹس کا نظام ہے. وہ نیشن سٹیٹ, میں سمجھتا ہوں آپ وہ رجال ہیں. میرے خیال میں اگر آپ اس پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوں, میں وہ رجل ہوں جو پوری حقیقت پسندی کے ساتھ سیرت کو سمجھتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کسی ایلوژن میں نہیں رہنا چاہتا. آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈیلوژنز کہ وہ خلافت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور بھائی ان کو سینچریز لگی ہیں چیز توڑنے میں, آپ اسے 2 دن میں بلڈ نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو میک اے اسٹارٹ, میک دیٹ پرفیکٹ, ایکسٹراپولیٹڈ. یہ طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں فلاں سے کہوں گا تو وہ NX ہو جائے گا, فلاں سے کہوں گا وہ NX ہو جائے گا, فلاں سے. آپ یہ کریں گے, کل آپ پہ تجارتی پابندیاں لگتی ہیں, پرسوں آپ کی سول جنگ خانہ جنگی شروع ہوگی, غدار ہم میں سے پیدا ہوں گے, سارے کا سارا جو ملک ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے, اس میں بھی کوئی اور آ کے بیٹھا ہوا ہوگا. نیتوں کا اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے, لیکن اچھی نیتیں جو ہوتی ہیں نا, جیسے کہتے ہیں نا وہ انگریزی یہ ڈومز ڈے سینیریو خلافت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں کنیکٹڈ ہے؟ مطلب کیوں ایسا ہے کہ جب ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی, نہیں میں سوال ہے نا, میرا سوال ہے, آپ کہتے ہیں کہ میتھڈ پہ ڈسکشن ہونی چاہیے نا, جو کہ ہم انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ میں کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ والا میتھڈ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل, ایز اف دا ورلڈ وڈ بی سلیپنگ, ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے گی, وہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ کچھ. اور اگر وہ والا میتھڈ ہو جو کہ میں سمجھتا ہوں سنہ کا میتھڈ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ ہے, تو ہمیں اور نام بھی وہی ہو اور آئیڈینٹی بھی وہی ہو جو کہ سنت کی ہے, اسلام کی ہے, تو ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ یہ ڈومز ڈے سینیریو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب 1 سال میں آپ کہیں گے نا کہ یہ خلافہ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ آپ اس میں NX ہو جائیں. GSP+ میں ایکسس ہمارا 2029 تک, اس میں یہ لکھا ہوا کہ پاکستان میں ہم اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے. سب سے پہلے تو آپ کی وہ تجارت بند ہوگی. I got it. ٹھیک, Now I understand. No you don't. Let me finish sir. Please. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہے نا نیشن اسٹیٹ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں ختم ہو جانی چاہیے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام صحابہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی لمبا عرصہ ان کو شراب پینے کی اجازت رہی ہے, جوا کھیلنے کی اجازت رہی ہے, اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. اسلام نے اس کو پروگریسولی کیوں ختم کیا کہ سڈن چینج از ناٹ سسٹینیبل.
یو ہیو ٹو ہیو فاؤنڈیشنز، اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں. میں بھی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دو مسلمان ملک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اگر روکے گا بھی تو آپ کے پاس اتنی کم سے کم طاقت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ہم نہیں روکیں گے. ٹھیک، یہ انٹرنیشنل ڈیکورم کے اندر کر رہے ہیں، اسی چیز کے اندر کر رہے ہیں. ہم تو Later ایڈ on- نہیں بھجوا سک رہے فلسطین میں، جو کہ ایک مسلمان علاقہ میں ہے. آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ فلسطین کا ایموشنل آرگومنٹ ہے، اس پہ ہمیشہ لوگ آپ سے اتفاق کر لیں گے. ہم ایران سے کیونکہ تیل سب نہیں لے کا- سکتے. میں اکنالج کر رہا ہوں نا. ہاں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو ہمیں تو آپ- نہیں کرنے دیں گے. جب وہ بات پوری نہ ہونا تو اس میں سے پھر کئی طرح کی چیزیں نکل آئیں گی. اور آپ نے خلافت لے کے آنی ہے نا، تو آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی. کیونکہ ہم نے تاریخ اسلام میں خلیفہ دیکھے نا کیسے کیسے کہ ڈس ایگریمنٹ پہ سر جدا، یہ کر وہ کر. تو بھی آپ کے پاس خلافت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف یہ حق ہے کہ آپ میری بات کاٹ دیں، اور آپ اس کو بے دریغ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو امیجن کریں آپ خلیفہ ہوں اور میں آپ کی رعایا ہوں تو میرا کیا بنے گا. دیکھیے، پاکستان ایران کے ساتھ یہ بڑی پبلک نے کرٹیسائز کیا، یہ درست بات ہے. لیکن پاکستان اگر سٹینڈ لے کے بہت سی چیزوں پہ اپنی بات منوا سکتا ہے نا، امریکہ یورپ سے منوا سکتا ہے، یہ بھی منوا سکتا ہے. وہ نہ منوانے کی اور وجوہات ہوتی ہیں کہ پاکستان کو سرٹن بینیفٹس اور مل رہے ہوتے ہیں، وچ آئی ڈس ایگری ود. لیکن میں ان کی پوزیشن کو اسٹیل مین کرنا چاہتا ہوں. جب آپ پروگریسولی ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں، ویسٹ سے خود کو اپنی الائنمنٹ ختم کرتے ہیں پروگریسولی، ایک دم سے نہیں. زیادہ آپ چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں، چائنا کو آپ یہ ماڈل سمجھاتے ہیں. وہ اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے، اور افریقہ میں تو چائنا نے ٹرین لنکس کے ذریعے چائنا پہ تقریباً اس کو اپنا ایک بنا ہی لیا ہے، ایک سپلائی لائن اپنی بنا لی ہے. ہمارا یہ جو سی پیک ہے یہ اس بڑے منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ہے، بٹ اوور آل میں بڑی چھوٹی سی چیز ہے یہ کہ ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ویسٹ ہماری یہ ٹریڈ روک رہا ہے، وہ ٹریڈ روک رہا ہے. ہم پروگریسولی اس طرف جا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرف جا رہے ہیں. جب آپ ایک خاص حد تک ایک سسٹین سپلائی اٹین کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اب ہم صوبے بن رہے ہیں، اور صوبوں سے بھی پہلی سٹیج یہ ہے کہ اب ہم ایک جیسے یورپین یونین بنی ہوئی ہے اس طرح کی ایک یونین بنا رہے ہیں، اس میں ٹریڈ فری ہے. 4 موومنٹ ہے نا یورپ میں، فری کیپٹل کی ہے، لیبر کی ہے، سو اینڈ سو فورتھ، لوگوں کی موومنٹ کی ہم 4 ہیں. اس طرح کی ہم بھی فری کر رہے ہیں. اینڈ دین لیٹر آن دیٹ یو بلڈ آن دیٹ کہ اب ہماری ایک مشترکہ گورنمنٹ بھی ہے، اب ہم اس کے صوبے بن گئے ہیں. یہ وہ سیرا انسپائرڈ پروگریسو چینج کا ماڈل ہے جو زیادہ سسٹینیبل ہے. آپ کے ماڈل میں آج آپ کہیں کہ ہم خلافت بن گئے ہیں، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب سے جس آدمی کو لے کے آئیں گے سب سے پہلے تو عرب ہی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ یہ ہمیں اب اس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں. نہ آپ نے ذہن سازی کی، نہ آپ نے اکیڈیمیا میں کام کیا، نہ آپ نے سوچ سازی کی. آپ اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے اوپر آئے، آپ ایسے کلیپس کر گئے. اچھی نیتیں بڑی اچھی چیز ہوتی ہیں، but it is also said that the pathway to hell is carved with good intentions. Exactly. تو گڈ انٹینشنز بڑی اچھی بات ہوتی ہے، but it's not to say کہ اس کا اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے. آخری بات، اس اسٹریٹجی کے لیے پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا، یو گیٹ دیٹ ماڈل، یو ایکسٹراپولیٹ اٹ، negate Pakistan, you have no leg to stand on. سو آپ اوکے، آئی گاٹ یو پوائنٹ، مجھے سمجھ میں آ گیا. میں اس کو ریکیپیچولیٹ کرتا ہوں اور اپنا ڈس ایگریمنٹ اس میں واضح کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس ڈسکشن کو بند کر دیتے ہیں. سو آپ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو سلو. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم بہت زیادہ رڈار میں نہ آئیں، ویسٹرن ورلڈ کے بھی آئیں، لیکن لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ جس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ گرے ایریاز ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ اس سے ہم بچتے ہوئے کسی طریقے سے ہم یہ کام کریں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک بڑے عرصے پہ محیط ہوگا، سلولی ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر کچھ گڈ ول شاید اور ممالک کا اور پاورز کا بھی شامل ہوگا جو کہ ہمیں شاید اس میں سپورٹ کریں گے. تو دس ول ہیپن. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے شاید، آج نہیں میں کہہ رہا لیکن جنرلی، اور یہ میں یہ دعوت دوں گا، یہ سب اسلامسٹس کو چاہیے، جو لوگ دین سے، دین کے نظام سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کو لانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ
کہ وہ بیٹھ کے تھوڑا سا اس چیز کے یعنی خلافت کو لانے کا جو آپ نے بھی بات کی نا طریقہ کار میتھڈ, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا شرع نے کوئی میتھڈ اسپیسیفائی کیا یا نہیں کیا. آئی ایم فرام دوز پیپل جو یہ سمجھتے ہیں آفٹر ہیونگ had long discourses with شیوخ, عرب شیوخ in Germany and other places, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ there was a method جو کہ ہمارے لیے فالو کرنا اسی طرح لازم ہے جیسے نماز کا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, اگین اٹس ناٹ دا ٹاپک آف ڈسکشن ٹوڈے. تو کیونکہ اس چیز پہ جب تک ہمارا اتفاق نہیں ہوگا, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جس کو جتنی ریزرویشنز ہوں گی, جتنے اس کو ہوں گے کہ یار یہ نہ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے, فلانا یہ کر لے گا, اتنے زیادہ پھر ڈفرینٹ میتھڈز آئیں گے. کیونکہ آپ کے پاس اگر یہ فکس نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وی آر اوپن ٹو انٹرپریٹیشن اینڈ وی آر اوپن ٹو آئیڈیاز. میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈسکورس آن دیٹ. Yeah, sure. ٹھیک ہے, All open for that. تو چلیں, جزاک اللہ خیر. اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. Thank you. اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ ہمارے لسنرز بھی آج کی اس ڈسکشن سے بینیفٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی کویسچنز ہوں تو وہ کامنٹ سیکشن میں چاہے مجھے ہوں چاہے کیسر بھائی کے ہوں ضرور لکھ کے بھیجیں. تو ہم جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے اندر پھر ہم ان چیزوں کو انکارپوریٹ بھی کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. کیسر بھائی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام.